الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون رضي الله عنهم ورضوا عنه اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے اولئک حزب اللہ
یہ لوگ اللہ کا گروہ ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. خوب سن لو کہ اللہ ہی کا گروہ فلاح پانے والا ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے. ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا محبوب خدا حبیب خدا آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اللہ کے فضل سے آج 7واں روزہ ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے اور اس رمضان کا یہ پہلا جمعہ ہے. یہ جو مہینہ ہے یہ تمام مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے. یہ جو جمعے کا دن ہے یہ بھی تمام دنوں سے یہ جمعے کا دن جو ہے یہ اعلیٰ ہے. جس جگہ آپ تشریف فرما ہیں یہ اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر ہے. اور یہ بھی بڑی مبارک جگہ ہے، بڑی بہترین جگہ ہے. اس کی وسل بند کرو بھائی. اور یہ جو گھڑیاں ہیں یہ گھڑیاں بھی بہترین ہیں. مہینہ بھی اعلیٰ. آپ بیٹا میری طرف دیکھیں، ان کو کام کرنے دیں اپنا. ایک بندہ کام کر رہا ہے، بڑی بری عادت ہے اس کی طرف سارے دیکھنے لگ جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں. آپ یہ مہینہ بھی اعلیٰ، جمعے کا دن بھی اعلیٰ، یہ جگہ بھی اعلیٰ، اور یہ جو جمعے کی گھڑیاں ہیں یہ بھی اعلیٰ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے متعدد بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ جمعے والے دن ایک ایسا وقت ہوتا ہے اس وقت کے بارے میں اللہ کا الحاکمین نے بتلایا نہیں. جیسے انسان کو موت کے بارے میں نہیں بتایا، جیسے اللہ رب الرحمن نے قیامت کا نہیں بتایا، اسی طرح جمعے والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے انسان جو بھی نیک خواہشات اللہ سے مانگے اللہ اس کی قبول کر لیتا ہے. تو یہ آج جمعے کا دن بھی ہے اور رمضان کا مہینہ بھی ہے. بتلایا اس لیے نہیں کہ پورے جمعے کو انسان اللہ کی رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کر لے. سورہ ملک پڑھے، قرآن پڑھے،
جمعے کا خطبہ سنے، نماز پڑھے، اس کے بعد پھر نمازیں باقی ہے، درمیان میں اللہ سے معافیاں مانگے، اللہ سے حاجات اپنی مانگے. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ایک ایسا وقت جمعے والے دن ضرور ہے کہ جس وقت جو بھی انسان اللہ سے مانگتا ہے، بیماری سے شفا مانگتا ہے، شفا مل جاتی ہے. اولاد کی دعا کرتا ہے، اللہ اولاد دے دیتا ہے. اللہ پریشانیوں سے نجات انسان مانگتا ہے، اللہ پریشانیوں سے نجات دے دیتا ہے. اتنا اہم وقت ہوتا ہے جمعے کا. اور پھر رمضان المبارک میں تو جمعے کے دن کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے. میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا نا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس طرح برس رہی ہے جیسے آسمان سے تیز ترین بارش برستی ہے نا، اس سے بھی زیادہ. اب یہ اپنی اپنی قسمت اور مقدروں کی بات ہے. آپ آئے ہیں، آپ خود نہیں آئے، بلانے والے نے بلایا ہے کہ آؤ میرے بندو، میں نے تو تجھے اونٹ کی قربانی کا ثواب دینا ہے. یہ اپنے اپنے قسمت اور مقدروں کی باتیں ہیں. بے شمار لوگ ہیں جو اگر نمازی بھی ہیں، جمعہ بھی پڑھتے ہیں نا، تو جمعے کا وقت ہو جاتا ہے وہ سڑک پہ بیٹھے ہوتے ہیں. جمعے کے قریب کوئی اینڈ پہ آ جاتا ہے، کوئی درمیان میں آ جاتا ہے. ان کو اللہ کہتا ہے تیرے مقدر میں قربانی کا ثواب اونٹ کی ہے ہی نہیں، تجھے کہاں سے ملے؟ یہ تجھے اور مجھے اللہ نے بلایا ہے. میری رات کو سخت طبیعت خراب رہی. اللہ کی قسم ایسے معلوم ہوتا تھا کہ آج جمعہ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کا پڑھاؤں گا، 2 گھنٹے کا اعلان ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تو کون ہوتا ہے؟ تجھے میں نے بٹھایا ہے، انشاءاللہ تمہارا مضمون بھی مکمل میں کرواؤں گا. انسان کی کوئی بادری نہیں. ہمیں اللہ نے بلایا ہے اپنے گھر کے اندر، وقت پہ بلایا ہے. آجو، میں نے تمہارے کھاتا ہے نامہ اعمال میں اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھنا ہے. اور جس کے نامہ اعمال میں اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھا جائے ہر جمعے کے اندر، میں تو کہتا ہوں اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے. اگر کسی اور نیکی کا ثواب نہ بھی اللہ دے، اپنا اپنا خیال ہے، اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے نا. ان جمعے والے نمازیوں کو جو اذان سے پہلے آتے ہیں، اگر ان کی زندگی میں اتنے جمعے اگر ان اونٹوں کی قربانی کا ثواب اگر لکھ لیا جائے، اگر منظور ہو جائے اللہ کے دربار میں، تو کس قدر ثواب ہے. لیکن اپنے اپنی قسمت اور مقدر کی بات ہے. اب آؤ میں اپنے اصل مضمون کی طرف آؤں. آج کا مضمون ہے اللہ کی پارٹی میں شمولیت کی دعوت دینا. آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی حیران ہو کہ اللہ کی پارٹی بھی ہے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، پوری دنیا میں آپ کوئی بھی ملک لے لو، سعودیہ لے لو، امریکہ، برطانیہ، دبئی، روس، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، کوئی بھی ملک لے لو، وہاں پر سیاسی جماعتیں بھی موجود ہیں اور
مذہبی جماعتیں بھی موجود ہیں ہر ملک کے اندر. پاکستان کو آپ لے لیں، یہاں پہ دیکھیں کتنی سیاسی جماعتیں ہیں، اور پھر ان سیاسی جماعتوں کے کتنے گروہ ہیں، کتنے دھڑے ہیں. کوئی نون ہے، کوئی کاف ہے، کوئی فے ہے، کوئی رے ہے. ایک ایک جماعتوں کے کتنے کتنے دھڑے ہیں. اسی طرح آپ مذہبی جماعتوں کو لے لیں، شاید ہی کوئی آپ کو پاکستان میں ایسی کوئی جماعت نظر آئے مذہبی جس کا ایک ہی دھڑا ہو، ایک ہی جماعت ہو، جس کی شاخیں نہ ہوں. لیکن شاید آپ کو ایسی کوئی جماعت نظر نہیں آئے گی. کیوں نظر نہیں آئے گی؟ کہ ہمارے اپنے اپنے مفادات ہیں. کسی کو عہدے کا لالچ ہے، کسی کو کوئی اپنے اپنے لالچ ہے. اس وجہ سے ہم کسی ایک جگہ متحد نہیں ہو سکے. اللہ کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے کائنات کے اندر زندگیاں بسر کرنے والوں، میں نے آسمان سے ایک رسی پھینکی ہے زمین پر. ایک سرا میرے پاس ہے، دوسرا سرا میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. فرمایا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. جب اللہ کی رسی کو کوئی مضبوطی سے پکڑ لے گا، ہم الگ الگ نہیں ہوں گے، ہمارے دڑے نہیں بڑھیں گے، ہماری شاخیں نہیں بڑھیں گی. ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا. اور غور کرو کہ ہماری جو رسی اللہ نے آسمان سے پھینکی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وہ رسی آسمان پر اللہ کے پاس ہے اور زمین پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ نے اپنے دین کو مکمل کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر. اور ذرا باتیں غور سے سننا آج اس مسکین کی، کہ امام الانبیاء کی ذات کون سی ذات ہے، ذرا غور کرنا. میرے اور آپ کے پیر و مرشد کون ہے؟ اللہ اکبر. کون ہے میرا اور آپ کا پیر و مرشد، میرا اور آپ کا رہبر اور رہنما؟ یارو کیوں ضرورت پڑتی ہے ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور ہادی کی؟ امام الانبیاء کے ہوتے ہوئے ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے کسی اور کو پیر و مرشد بنانے کی؟ امام الانبیاء کے ہوتے ہوئے ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے کسی اور کی زندگی کی طرف دیکھنے کو؟ میرا اور آپ کا پیر و مرشد کون ہے؟ ذرا دھیان سے سننا، دھیان سے. کون ہے میرا اور آپ کا پیر و مرشد؟ میرا اور آپ کا پیر و مرشد، رہبر اور رہنما وہ ہے جو جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی امام ہے. میرا اور آپ کا پیر و مرشد کون ہے؟ میرا اور آپ کا پیر و مرشد وہ ہے جو جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی امام ہے. میرا اور آپ کا پیر و مرشد کون ہے جو ابراہیم خلیل اللہ کا بھی امام ہے. میرا اور آپ کا پیر و مرشد کون ہے؟ میرا اور آپ کا پیر و مرشد وہ ہے
جو جناب یعقوب علیہ السلام کا بھی امام ہے۔ میرا اور آپ کا پیر و مرشد کون ہے؟ میرا اور آپ کا پیر و مرشد وہ ہے جو جناب یوسف علیہ السلام کا بھی امام ہے۔ میرا اور آپ کا پیر و مرشد کون ہے؟ میرا اور آپ کا پیر و مرشد وہ ہے جناب سلیمان علیہ السلام کا بھی وہ امام ہے۔ میرا اور آپ کا پیر و مرشد کون ہے؟ میرا اور آپ کا پیر و مرشد جناب عزیر علیہ السلام کا بھی امام ہے۔ میرا اور آپ کا پیر و مرشد کون ہے؟ میرا اور آپ کا پیر و مرشد وہ ہے جو لوط علیہ السلام کا بھی امام ہے۔ میرا اور آپ کا پیر و مرشد وہ ہے جو جناب نوح علیہ السلام کا بھی امام ہے۔ میرا اور آپ کا پیر و مرشد وہ ہے جو جناب یونس علیہ السلام کا بھی امام ہے۔ اور لوگوں میں بات ختم کروں، میرا اور آپ کا پیر و مرشد وہ ہے جو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا امام ہے۔ کوئی معمولی رتبہ ہے؟ جناب آدم کی عزت اپنی طرف، جناب نوح علیہ السلام کی عزت اپنی جگہ، جناب ابراہیم خلیل اللہ کا مقام اپنی جگہ، 1,24,000 انبیاء کا عزت مقام اپنی جگہ، لیکن میرے اور آپ کے پیر و مرشد کا جو مقام ہے وہ ساری کائنات سے زیادہ ہے، ساری کائنات سے افضل ہے۔ اور مجھے یاد آیا جب نبی علیہ السلام معراج سے واپس آئے نا، اور بھی بڑی باتیں ہیں جو اللہ کی پارٹی میں ہوتا ہے نا، اللہ کی پارٹی میں آج ان کے فائدے بھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے بیان کرنے ہیں، اور جو دوسری پارٹی ہے اس کا بھی تعارف انشاءاللہ کروانا ہے، اور قرآن و حدیث کے مطابق، کوئی قصے نہیں، کوئی کہانیاں نہیں۔ جو بات بیان کروں گا اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے، قرآن اور حدیث سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو جو کافر تھے نا، مشرک، جو بے ایمان آدمی ہوتا ہے نا، وہ کئی سوال نکالتا ہے اپنے دل کے اندر سے، ایویں اس کے دماغ میں یہ غلط فہمیاں چلی رہتی ہیں، اسے حقیقت بھی غیر حقیقت لگتی ہے، اسے سچ بھی جھوٹ لگتا ہے۔ سونے پاک، سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جہاں اور باتیں پوچھی وہاں کہنے لگے کہ اے محمد، پیار سے بولو، صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کر رہا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، جب سونے نبی کا نام آئے نا تو آپ اونچی آواز میں اس طرح کہیں کہ مسجد گونج اٹھے، اللہ کی رحمتوں کا نزول اور ہو جائے، ہمارے نامہ اعمال میں اور نیکیاں لکھی جائیں۔ اس لیے آئے ہیں۔ پوچھا اے اللہ کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ تو بتائیے، آپ کہتے ہیں بیت المقدس میں گیا، وہاں میں نے 2 رکعت نماز پڑھائی، میں نے امامت کروائی، میرے پیچھے 1,24,000 یا 44,000 انبیاء موجود تھے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ تو بتلا دے کہ اس کی کھڑکیاں کتنی تھیں، دروازے کتنے تھے، روشن دان کتنے تھے۔ ہے نا پاگلوں والی بات؟
اب آپ کو کوئی گھر جا کے پوچھے مسجد کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، روشن دان کتنے ہیں، پنکھے کتنے لگے ہیں، بلب کتنے لگے ہیں، تو آپ کو کیا پتا؟ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہ کون سی ذات؟ جس کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا اللہ نے، اور جس کا ختم نبوت پر یقین نہیں وہ مسلمان نہیں، وہ بے ایمان ہے، مرتد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سے سوال کیا، کیا میرے لوگوں، جہاں میں نے امام الانبیاء کی بات بتائی ہے کہ وہ کون ہے، کتنی شان کا مالک ہے، ذرا آؤ اب خدا کی بھی بات کر لیں۔ میرے رب جیسا کوئی نہیں، زمین پر میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، اور اللہ کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ واحد شخصیت ہے ایک۔ سونے ربا تو طاقت والا ہے، تیرے نزدیک کوئی مشکل کام نہیں۔ اللہ یہ تیرے مسلمان بندے، یہ تیرے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پریشان ہے، اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے، اور انشاءاللہ میرا سونا اللہ کرے گا۔ حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ راضی ہوتا جا رہا ہے، لیکن اللہ کو چھوڑنا نہ، سونے رب کو یاد رکھنا اسی طرح جس طرح مصیبتوں میں یاد رکھتے ہو۔ پوچھا کھڑکیاں کتنے تھیں، دروازے کتنے تھے، روشن دان کتنے تھے؟ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ کے لیے، ایک لمحہ بھی نہیں گزرا تھا، پریشان ہوئے تھوڑے سے۔ کئی میرے بھائی، میرے ویر کہتے ہیں جی غیب کا علم ہے، غیب کا ہوتا تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مارے نہ کھاتے، اس جگہ نہ جاتے، پتا ہوتا کہ یہاں پہ اینٹیں روڑے پڑنے ہیں، یہاں پر گالیاں پڑنی ہیں۔ غیب کا علم اللہ کی ذات کو ہے، ہاں اللہ جس کو جو بتا دے وہ مرضی اس کی ہے، اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ ایک لمحہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے۔ اللہ نے کیا، میرے محبوبہ اگر میرا محبوب پریشان ہو جائے تو ہم کس لیے ہیں؟ کہا سوال کرو، جبریل آئے۔ انہوں نے اگر دروازوں کا سوال کیا تو میرے مالک اور خالق نے دروازے بیت المقدس کے سارے سامنے کر دیے۔ اے سونیا بتلا دے ان کو کہ اتنے دروازے ہیں۔ انہوں نے کھڑکیوں کا سوال کیا، کائنات کے رب نے کھڑکیاں سامنے کر دیں۔ سونے نبی نے کہ ان کے کھڑکیاں بتا دیں۔ انہوں نے روشن دان کا سوال کیا، دروازہ چھوڑ دو بھائی، آگے آ جاؤ۔ انہوں نے کھڑکیوں کا سوال کیا، روشن دانوں کا سوال کیا، جو بھی سوال کیے نا بیت المقدس کے بارے میں، عرش والے رب نے ہر چیز اپنے پیغمبر سونے کے سامنے کر دی، ہر سوال کا جواب دے دیا۔ لیکن قسمت پھر ماڑی رہی، سمجھ نہ آئی کہ اب تو ہمیں سیدھے راستے پہ آ جانا چاہیے۔ تو میں بات کر رہا تھا آپ نے اور آپ کے پیر و مرشد کی۔ اب میرے اور آپ کے پیر و مرشد کون ہیں؟ جناب حضرت ابو بکر صدیق کے بھی امام۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی امام۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی امام۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی امام۔ اور لوگوں 1,24,000 یا 44,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین
میرا سونا ان سب کا بھی امام، کیسا رتبہ، کیسا مقام. پھر میں کیوں نہ کہوں میرا پیر محمد. لو بھائی آواز نہیں آئی، ذرا پیار سے محبت سے. میرا پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا آمنا دلالے، جے تیرا بھی کوئی ایسا ہے تے مینوں بھی وکھا لے. میرا پیر او جس چن نو سی چیریا، میرا پیر او جس چن نو سی چیریا، انگلی جا اٹھی فٹ ہویا لیرو لیریا. میرا پیر پتھرانو، میرا پیر پتھرانو کلمہ پڑھا گیا. میرا پیر پتھرانو کلمہ پڑھا گیا. راتوں رات سیر آسمانہ کر کے آ گیا. قرآن جیسی نعمت بخشی رب ذوالجلال نے. میرا پیر محمد جیڑا آمنا دلالے. پڑھ قرآن شان ویخ میرے پیر دا. پڑھ قرآن شان ویخ میرے پیر دا. نبیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر دا. صدیق تے فاروق ستے نال پالو پالے. میرا پیر محمد جیڑا آمنا دلالے. اللہ احکم الحاکمین نے دو پارٹیاں بنائیں. ایک ایک بات کو ذرا توجہ سے سننا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو زندگی میں اللہ اور اللہ کی رسول کی بات کو توجہ سے سنتا ہے، یہ نہ دیکھا کریں بات کون کر رہا ہے، یہ دیکھا کریں کہ بات کس کی ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو توجہ سے سنے گا، غور سے سنے گا، فرمایا قیامت والا دن ہوگا اس بندے کو بڑی ضرورت ہوگی کہ اللہ میری دھیان سے بات سنے، میری طرف متوجہ ہو. فرمایا کہ جو دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو توجہ سے سنے گا، قیامت والے دن اللہ اس بندے کی بات کو بھی توجہ سے سنے گا. آپ نے دیکھا ہوگا نا یہاں پہ کوئی افسر، کوئی ایم این اے، ایم پی اے، اگر ڈاکٹر ہی سمجھ لیں، کسی کو توجہ سے ذرا دیکھ لیں نا، مریض کی تسلی ہو جاتی ہے، مریض خوش ہو جاتا ہے، شفا اللہ نے دینی ہوتی ہے. تو جب اللہ توجہ سے بات سنے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس بندے کے مسئلے حل کر کے، اس کو یہ گناہ معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا. تو دو پارٹیاں اللہ نے بنائی ہیں، اور دونوں پارٹیوں کا تذکرہ 28ویں پارے میں پہلی سورت میں ہی اللہ نے کیا ہے. پہلی جماعت اللہ کی، جس طرح یہاں سیاسی پارٹیاں ہیں نا، ان کے تو قائدین بھی بدلتے رہتے ہیں، ان کے وزیر مشیر بھی بدلتے رہتے ہیں. میرے اللہ کی جو پارٹی ہے، جس کی قیادت اللہ رب الرحمن خود کر رہے ہیں، وہ پارٹی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اس کا لیڈر بدلنے والا نہیں ہے، تبدیل ہونے والا نہیں ہے.
میرا رب کا مالک اور خالق ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ ایک پارٹی تو اللہ کی ہے۔ فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، عقیدہ توحید رکھنے والے ہیں، فرمایا یہ میرا گروہ ہے، میری پارٹی ہے۔ اب میرے بھائیوں، ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کی پارٹی میں رہنا ہے کہ ہمیں دوسری پارٹی میں رہنا ہے۔ اللہ کی پارٹی میں فائدہ ہی فائدہ اور دوسری پارٹی میں نقصان ہی نقصان۔ یہ دیکھ لو، صحابہ کی پارٹی اللہ کی پارٹی تھی، صحابہ کی پارٹی اللہ کی پارٹی تھی۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اور یارو، یہ جو صحابہ ہیں نا، ان کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا۔ دنیا میں کوئی پروفیسر، کوئی ٹیچر، کوئی ماسٹر، کوئی قاری، کوئی عالم، کوئی شیخ الحدیث، کوئی قاری قرآن، کوئی پی ایچ ڈی، کوئی ایم ایس سی، کوئی ایم اے، امتحان لیتے ہیں۔ صحابہ کا امتحان لیا تو اللہ نے لیا۔ میرے بھائیو، اللہ جس کا امتحان لے کو کمی پیشی رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی۔ ایویں نہیں جنت کے سرٹیفکیٹ ملے۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اے میرے سونے پیغمبر جی، تم نہیں جانتے، تم دلوں کے حال نہیں جانتے۔ فرمایا میں جانتا ہوں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا سونیا، تو نہیں جانتا، تو دلوں کے حال نہیں جانتا۔ غیب کا علم جاننے والی ذات اگر ہے تو صرف میری ہے۔ فرمایا میں نے تیرے یاروں کا، تیرے دوستوں کا، تیرے صحابہ کا، فرمایا میں نے خود امتحان لیا ہے اور رزلٹ بھی میں نے خود نکالا ہے کہ 100% جو ہے نا، 100 میں سے 100 نمبر دیے ہیں۔ 100 میں سے 100 نمبر اللہ نے دیے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا یہ لوگ وہ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے خاص کر دیا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا سونیا، ان کو خوشخبریاں سنا دو، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم سے ان کو نوازا ہے۔ ایک تو پارٹی اللہ کی، اللہ نے کہا میں نے اپنی پارٹی بنائی ہے، اس کا لیڈر میں خود ہوں، اس کا سربراہ میں خود ہوں۔ اور دوسری پارٹی اللہ نے فرمایا ہے شیطان کی ہے۔ ایک پارٹی اللہ کی، ایک شیطان کی۔ اب شیطان کی جو پارٹی ہے، فرمایا الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون ان الذین یحدون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ ایک اللہ کی پارٹی، ایک شیطان کی پارٹی۔ شیطان کی پارٹی میں فرمایا الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ خوب سن لو
کہ شیطان کا گروہ ضرور برباد ہونے والا ہے، شیطان کا گروہ برباد ہونے والا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ سورہ یاسین میں فرمایا ہے نا کہ قیامت والا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے اعلان کر دو۔ اعلان کیا ہوگا؟ سورۃ یاسین پڑھ کے دیکھو۔ فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آ جائے، اللہ کی طرف سے اعلان آ جائے گا، کسی کی طاقت نہیں، کسی کی ہمت نہیں۔ آج تو ہم خلاف ورزیاں کر رہے ہیں نا، حکومت کوئی آرڈیننس جاری کر دے، کوئی آرڈر جاری کر دے، دیکھ لو تاجر کتنی کوشش کر رہے ہیں دکانیں کھولنے کی، پتہ ہے ہم نے دکان کھولی پولیس آ جائے گی، پکڑ کے لے جائے گی۔ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم دنیا والوں سے ڈرتے ہیں۔ اور اللہ نے پتہ کیا کہا ہے، ذرا سنو۔ اللہ نے کہا تم دیکھ لو، ان حکومتوں کو دیکھ لو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں تجھے فوری طور پہ پکڑ لوں تو پھر سزا اور جزا کا تو عمل ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر میرے بھائیو اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے کہ جو نماز کے لیے نہیں نہ آتا اس کو پکڑ لو، اس کی گردن پکڑ لو، اس کو موت کے گھاٹ اتار دو، کیوں جی کسی کی جرت ہوگی کہ وہ نماز کی طرف نہ آئے؟ ہم حکومتوں کی بات مانتے ہیں۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، اور فرمایا لوگوں وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ اور اللہ نے نا قرآن پاک شروع کیا نا الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ سب کو آتا ہے، پڑھا کرو ترجمہ۔ اور آخر میں قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ادھر بھی آیا کہ اللہ یہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تم حکمرانوں کی بات مان لیتے ہو۔ اور دیکھ لو اتنا ہم اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا ہم حکمرانوں سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے اتنا جتنا ہم فوج سے ڈرتے ہیں۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کی قانون کی پاسداری کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ اسے ہم اللہ سے ڈرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی پاسداری نہ کریں۔ ہر ملک کا اپنا اپنا قانون ہے۔ اب دیکھیں نا کسی کی ڈرائیونگ سیدھے ہاتھ ہے، کسی کی ڈرائیونگ الٹے ہاتھ ہے، کسی کا نظام کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم نہیں ڈرتے۔ اور میرے لوگو اپنے پیارے اللہ سے ڈرو، اپنے پیارے مولا سے ڈرو، جتنا ڈر سکتے ہو ڈرو، فائدہ ہو جائے گا، دنیا میں بھی عزت مل جائے گی، آخرت میں بھی عزت مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خوب سن لو کہ شیطان کا گروہ فرمایا کہ ضرور برباد ہونے والا ہے۔ ان الذین
युहद्दून अल्लाह व रसूलहु उलाइका फिल अज़ल्लीन। फरमाया जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं ये लोग सख्त जलील लोगों में से हैं। फरमाया सख्त जलील लोगों में से हैं। अब भाई देखो कुरान ने एक वाकया हजरत नूह अलैहिस्सलाम का भी बयान फरमाया है, बल्कि पूरी सूरत है कुरान पाक के अंदर। 950 साल तबलीग की मेरे भाइयों, एक अरसा होता है, लेकिन आप हैरान होंगे कि 950 साल की तबलीग के बाद भी चंद बंदे मुसलमान हुए, चंद, 100 सैकड़ों की तादाद में नहीं, चंद बंदे। क्या नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग में कोई शक था? वो अल्लाह के नबी 950 साल अल्लाह की तरफ बुलाया, 950 साल अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन चंद बंदे मुसलमान हुए, चंद बंदे 950 साल में। लेकिन अल्लाह के नबी मायूस नहीं हुए, परेशान नहीं हुए, क्योंकि कायनात के रब का फरमान है कि दावत देनी तुम्हारा काम है, किसी का मानना या ना मानना या किसी को हदायत देनी अल्लाह कहते हैं मेरा काम है। फरमाया वलकद अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिसा फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला खमसीना आमा फ़अख़ज़हुमु तूफ़ान वहुम ज़ालिमून फ़अन्जयनाहु वसहाबस्सफ़ीनता वजअलनाहा आयातन लिल आलमीन। 950 साल तबलीग की, 950 साल। चंद लोग अल्लाह की पार्टी में आए, और अल्लाह की पार्टी तब से है जब दुनिया वजूद में आई, और शैतान की पार्टी भी तब से है जब दुनिया वजूद में आई, जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा फरमाया। आपको पता है ना, उसने बहला के जन्नत से निकलवा दिया। ये दोनों पार्टियां क़यामत तक चलेंगी, और क़यामत को फिर फैसला होगा कि हक क्या था, बातिल क्या था। हक यकीनन अल्लाह की पार्टी, और बातिल यकीनन शैतान की पार्टी। तो 950 साल तबलीग की, आखिर ना इंसान है ना, बद्दुआ कर दी, अल्लाह इनको ऐसे अजाब में मुब्तला कर दे कि ये तबाह व बर्बाद हो जाएं। और मालिक ने हुक्म दिया कश्ती बना लो, इसमें जोड़े जोड़े को दाखिल करके, तो ये मेरे जो टीम के लोग हैं ना, इनको बिठा लो, इनको बिठा लो। और लोगों, ये ज़मीन आसमान, ये दरख्त, ये चांद सूरज सितारे, आपने कभी देखा अल्लाह की नाफरमानी करते हो? ना 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 ना। अब देखो ना, इंसान है, मिसाल के तौर पे नमाजी भी है, तो गप्पे मार रहा है, नमाज पढ़ने नहीं आया, अल्लाह की वक्ती तौर पे नाफरमानी कर रहा है ना, अल्लाह के कानून की खिलाफवर्जी कर रहा है। सूरज को देखते हो, जब से मैं और आप पैदा हुए हैं, जब से ये सूरज जलवा फरोज हुआ है, मुझे बताओ कभी इसको गलती लगी हो, कभी इसने अल्लाह की नाफरमानी की हो? रोज इधर से निकलता था, आज इधर से निकल गया, कल इधर से निकल गया, आज देर से निकला, कभी नहीं। ये सूरज चांद सितारे, ये जमीन आसमान, सवाए इंसान और जिन्नात के, ये दुनिया की जो हर चीज है ना,
یہ مالک کی 100% تابعدار ہے، 100%۔ آؤ تسی بھی مان جاؤ، آؤ حقیقی طور پہ اللہ کی پارٹی میں شامل ہو جاؤ۔ اگر دنیا میں عزت ہم چاہتے ہیں، آخرت میں عزت چاہتے ہیں، تو اللہ کی پارٹی میں شامل ہونا پڑے گا، ورنہ کوئی اور راستہ نہیں۔ طوفان آیا، کشتی بن گئی۔ جناب نوح علیہ السلام نے بیٹے کو کہا، دیکھو بیٹا کس کا ہے؟ پیغمبر کا۔ آج میرے بھائیوں کسی پیر فقیر سے ملاقات ہو جائے، بات ہو جائے، انسان اس قدر گر جاتا ہے کہ اسے خدا کے برابر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ نہ میرے بھائیوں، نہ میرے بھائیوں، عزت احترام تو ضرور کرو، لیکن سونا رب ہے، سونا نبی ہے۔ بیٹے کو کہا کہ تو بھی آ جا کشتی میں۔ دل کا ٹکڑا تھا۔ اللہ نے کہا اے میرے نوح، یہ تیری پارٹی کا نہیں، یہ شیطان کی پارٹی کا ہے، یہ میری پارٹی کا نہیں۔ اور ساتھ جھڑک بھی دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو جھڑک دیا جس نے 950 سال رب کی توحید کی دعوت دی۔ اور میں تو یارو کہتا ہوں کہ جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تب سے لے کے قیامت تک کسی شخص کو اللہ اگر زندگی دے دیتا، کروڑوں لاکھوں کروڑوں اربوں سال، اور وہ بندہ سجدے میں پڑھ کے 24 گھنٹے اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا، تو ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا تھا، ایک نعمت کا۔ آواز آئی اللہ کی طرف سے، اے میرے نوح، یہ میری پارٹی کا نہیں، یہ شیطان کی پارٹی کا ہے، آئندہ یہ بات نہ کہنا۔ سنو پیر فقیر کہاں گئے؟ اللہ نے کہا اگر آئندہ تو نے کہا نا تو میں تجھے نبیوں کی لسٹ سے فارغ کر دوں گا۔ سورہ نوح پڑھ کے دیکھ لو، قرآن پڑھ کے دیکھ لو، سورۃ ہود میں بھی ہے۔ فرمایا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ جا۔ کتنی پیاری دعوت تھی جناب نوح علیہ السلام کی کہ اللہ کی پارٹی میں آ جا، کافروں کی پارٹی میں نہ جا، ان کے ساتھ نہ جا۔ جواب کیا دیا؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ نوح علیہ السلام نے کہا نا عذاب آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے، ڈوب جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ کہتا ہے میں کوئی بات نہیں، آپ فکر نہ کریں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ خیال تو آیا ہوگا نا بھائی، پانی یہاں تک نہیں، یہاں تک آ جائے گا، یہاں تک آ جائے گا، چھت تک تو نہیں جاتا نا، پہاڑ تک تو نہیں جائے گا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یہ پانی مجھے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو کہا کہ میرا بیٹا آج اگر کسی کو کوئی بچا سکتا ہے تو عرش والا رب بچا سکتا ہے، پانی نہیں بچا سکتا۔ نہیں مانا، پانی پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا، تباہ ہو گیا، غرق ہو گیا۔
یہ فیصلے صرف اللہ کے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پتا بھی ہلتا نہیں ہلتا۔ اور ذرا ایمان کو تازہ کرو، اللہ کی توحید کو دلوں میں بساؤ۔ یہ جو میں شعر پڑھنے لگا ہوں نا، یہ میں نے اپنے بنائے ہیں۔ ساڈے بنایا گل بندی نہیں، جو مرضی کریں جب تک اللہ نہ کو گل بنائے بندی نہیں۔ اور سونے ربا جننے بیٹھے نہیں ساریاں دی گل بنا دے، جو پریشانیاں نے سونے ربا دور کر دے، تینوں پوچھن والا کون ہے؟ ساڈے بنایا گل بندی نہیں، تیرے بنایا گل بندی ہے۔ آپ بھی پڑھ لیں، سونا رب خوش ہو جائے گا۔ ساڈے بنایا گل بندی نہیں، تیرے بنایا گل بندی ہے، حکم نہ ہوے گل بندی نہیں۔ وائرس ختم کرنے میں کتنے لوگ لگے ہوئے ہیں، بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی حکومتیں، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے ڈاکٹر، اور انشاءاللہ یہ وائرس ختم ہو جائے گا، اور اس کو ختم کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ یہ کہتے ہیں نا ہم نے کرونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ اور لڑنا کس بات سے ہے؟ اللہ سے معافی مانگو، یا اللہ اس عذاب سے ہمیں دور کر دے، ہمیں اس مصیبت سے اللہ تو بچانے والا ہے، تو بچا دے۔ حکم نہ ہوے گل بندی نہیں، حکم نہ ہوے گل بندی نہیں، حکم ہوے گل بندی ہے، ساڈے بنایا گل بندی نہیں، تیرے بنایا گل بندی ہے، کرم نہ ہوے گل بندی نہیں، کرم نہ ہوے گل بندی نہیں، کرم ہوے گل بندی ہے، ساڈے بنایا گل بندی نہیں، تیرے بنایا گل بندی ہے، رحم نہ ہوے گل بندی نہیں، رحم نہ ہوے گل بندی نہیں، ساڈے بنایا گل بندی نہیں، تیرے بنایا گل بندی ہے، رحمت نہ ہوے گل بندی نہیں، رحمت نہ ہوے گل بندی نہیں، رحمت ہوے گل بندی ہے، ساڈے بنایا گل بندی نہیں، تیرے بنایا گل بندی ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا آ جا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ کہتا فکر نہ کر، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یہ پانی کیا چیز ہے، پہاڑ پر تو نہیں آ سکتا نا۔ کیوں جی؟ اللہ چاہے تو گاؤں کے گاؤں تباہ ہو جاتے ہیں نا سیلاب میں۔ جب اللہ چاہتا ہے زلزلہ آ جاتا ہے، بڑے بڑے لینٹر، بڑے بڑے سریا ڈالے ہوئے عمارتیں گر جاتی ہیں۔ اللہ کی طاقت کا کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ تو دنیا کی حکومتیں ہیں، ان سے ہم ڈرتے ہیں، ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے دنیا کی حکومتوں سے، لیکن اللہ سے ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ جب اللہ سے ڈر شروع ہو گیا نا لگنا، میرے بھائیو بات تب بنے گی انشاءاللہ، پھر بات بنے گی۔ ہم رب سے ڈرنے کی بجائے دنیا کے پیچھے پڑ گئے، نماز جاتی ہے جائے، روزہ جاتا ہے جائے، لیکن کاروبار کی فکر ہے۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے، فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ
من الذهب والفضة والخيل المسومات والانعام والحرث ذلك متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ جو آج میں اور آپ دنیا والے چاہتے ہیں نا، اللہ نے ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مثلا عورتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، بیٹوں کا تذکرہ فرمایا ہے، گھوڑوں کا تذکرہ فرمایا ہے، سونے چاندی کا تذکرہ فرمایا ہے، کہ لوگ جو ہیں نا ان چیزوں کے پیچھے بھاگ کے اللہ کہتے ہیں مجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بات تو صحیح